بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ برداشت کو عربی میں تحمل کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی بوجھ اٹھانے کے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جس سے انسان میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، جس کے سبب وہ غصے، جوش، اشتعال اور انتقام کے جذبے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، جبکہ عدم برداشت سے مراد وہ منفی رویہ ہے کہ جو کسی کی رائے، سوچ، رویے یا نقطہ نظر سے آپ متفق نہ ہوئے اور فکر و نظر کے اس اختلاف کو برداشت نہ کر پانے اور نامناسب رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا اس وقت عدم برداشت کے ایسے دھارے پر کھڑی ہے جہاں کوئی کسی کو برداشت کرنا ہی نہیں چاہتا، جبکہ اسلام نے اختلاف رائے کی بھی حدود متعین کی ہیں۔ اسلام بدلے کا اتنا ہی حق دیتا ہے جتنا کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زندگی اپنے اوپر کی گئی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، بجز اس کے کہ خدائی حرمت کو پامال کیا گیا ہو۔ بس اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے مواخذہ فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں برداشت کرنے والوں کی کئی مقامات پر تعریف کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اور وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جس معاشرے میں مبعوث فرمایا، اس معاشرے کی تصویر کشی مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی میں کیا ہی خوب کی ہے۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کتنا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگ میں بے باک جیسے۔ دوسری جگہ عفو درگزر سے آری اس قوم کی باہمی جنگوں اور قبیلوں کے قبیلے صفحہ استی سے مٹ جانے کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، ہوا جو کبھی آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے 13 سال ہر طرح کی اذیتیں برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی و ذہنی اذیت دینے میں اہل مکہ نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر آپ نے ہر ظلم و زیادتی کو برداشت کیا۔ طائف کے سفر میں آپ لہو لہان ہو گئے، مگر اہل طائف کو پہاڑوں کے فرشتے کی عرض پر بھی معاف کر دیا۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ عام مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تو وہاں بھی مشرکین نے انہیں چین نہ لینے کا تہیہ کیا اور نجاشی کے پاس پہنچ گئے۔ اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جن آنۂ جاہلیت کا ذکر کیا، آپ وہ ملاحظہ کیجئے۔ اے بادشاہ، ہم جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتے ناتے توڑتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے اور ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ان حالات میں اللہ نے ہمارے اندر ہی سے ایک رسول مبعوث کیا۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ اللہ کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں جن کی ہم اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے آئے تھے۔ صدق و امانت، صلہ رحمی، پڑوسیوں سے حسن سلوک، حرام کاموں، قتل و خون ریزی، فحش باتوں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ایمان لائے اور ان کے احکام کی پیروی کی تو قوم نے ہم پر زیادتیاں کرنا شروع کر دی، ہمیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر بتوں کی پوجا کی طرف واپس لوٹانا چاہا۔ تب ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی۔ ہجرت مدینہ کے بعد عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کی حرکتیں ناقابل برداشت تھیں
اور دیکھا جائے تو اس وقت ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو پہچانتے تھے، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نام بھی لکھوا لیے تھے، مگر ان سب کی حرکتوں کے جواب میں آپ نے برداشت اور عفو و درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ صبر و برداشت کرنے والوں کو قرآن میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 11، مگر جو لوگ صابر ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ قرآن ہمیں تکلیف و مشکل میں برداشت کرنے کا اصل گر بتاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سہار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا اجر بھی بتا دیا اور عدم برداشت کا نقصان بھی، کہ بزدلی کا آ جائے گی اور ہوا اکھڑ جائے گی۔ ایک اور مقام پر صبر پر ملنے والے اجر کی خوشخبری اس طرح دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 10، کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین کشادہ ہے، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی تعریف یوں فرمائی ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل یعنی اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، اور یعنی کہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب ایک شخص ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جب کسی بات کا انہوں نے جواب دے دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش اور حالت صبر میں تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب تم نے ایسی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا، اور جس جگہ شیطان ہو وہاں میں نہیں رہتا۔ صبر اور برداشت کو حضرت علی نے ارکان ایمان میں سے ایک قرار دیا ہے، اور اسے جہاد، عدل اور یقین کے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا، اسلام 4 ستونوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 صبر، نمبر 3 جہاد، اور نمبر 4 عدل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایمان میں صبر کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں سر ہو، جس کا سر نہ ہو اس کا بدن نہیں ہوتا، اور جسے صبر حاصل نہ ہو اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ حاصل کلام ہم جس دین کے پیرو ہیں وہ صبر و برداشت کی اہمیت اور ضرورت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ 16 نومبر کو پوری دنیا میں رواداری و برداشت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں کا مشترکہ گھر ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، جبھی یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔